بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم۔ پچھلے آدمی ذکر ہو چکا تھا کہ ابو جہل جب اپنی لشکر لے کے جا رہا تھا بدر کی طرف تو انہوں نے کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی تھی کہ اللہ اگر ہم میں سے جو گروہ حق پہ ہے، سچ پہ ہے اور افضل ہے اس کو آپ فتح دے دیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت ان کا اس دعا کا اور اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے جو سوال کی تھی، جو دعا مانگی تھی، وہ دعا قبول بھی ہو گئی اور جو حق تھا وہ اس کو فتح بھی ہوئی اور وہ کامیاب بھی ہوا۔ تو اب لہٰذا آپ اگر مزید چھیڑو گے مسلمانوں کے ساتھ، مزید شرارتیں کریں گے تو ہم بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچیں گے، اور جس طرح بدر میں آپ کو رسوائی ملی ہے، آپ کو ذلت ملی ہے، اسی طرح آئندہ بھی آپ کو ذلت اور رسوائی ملتی رہے گی۔ تو یہ مختصر سی تشریح تھی اس آیت کی، جو مفہوم نکلتا تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا میں نے۔ اب ترجمے کی طرف جاتے ہیں۔ ان تستفتحوا، اگر طلب کرتے ہو تم فیصلہ، یعنی وہ جو دعا مانگی تھی اس کا جو فیصلہ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ فقد جاءکم الفتح، پس تحقیق آ چکی ہے فیصلہ، یعنی فیصلہ تو ہو چکا ہے، فتح مسلمانوں کو مل چکی ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب بہتر یہ ہے کہ تم نے حق بھی پہچان لیا اور افضل لوگوں کو بھی پہچان لیا، تو اب تمہارے حصے میں بہتر یہی ہے کہ اب تم باز آ جاؤ، مسلمانوں کو نہ چھیڑو، شرارتیں نہ کرو۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ، اور اگر تم لوٹے تو نعود، ہم بھی لوٹیں گے، یعنی تم شرارت کی طرف لوٹے تو ہم مسلمانوں کی مدد کی طرف لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور نہیں کافی ہوگی تمہارے لیے، نہیں کام آئے گی تمہاری فِئَتُكُمْ، تمہارا گروہ، شَيْئًا، ذرہ برابر بھی، یعنی اللہ رب العزت جب مسلمانوں کی مدد پہ اتریں گے تو پھر تمہارا جتھا، تمہارا گروہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ پھر تمہارے کام نہیں آئے گی۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ زیادہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ بے شک ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اب لفظی ترجمہ۔ ان معنی اگر، تستفتحو اس کے 3-4 معنی آتی ہے۔ فتح یافتہ سے معنی اس کا کھولنا بھی آتا ہے، اس کا معنی فیصلہ بھی آتا ہے، اور اس کا معنی استفتاح بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہم اس کا معنی فیصلہ کریں گے۔ ان تستفتحو، اگر تم فیصلہ طلب کرتے ہو، فقد، قد معنی تحقیق، جاء معنی آنا، تحقیق آ چکی ہے، کون تمہارے پاس، الفتح فیصلہ، یعنی فیصلہ ہو چکا ہے کہ کون حق پہ اور کون ناحق ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، وَإِن، ان معنی پھر وہی، اگر، تنتہو معنی باز آ جانا، رک جانا، اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ، تو پس وہ باز آنا تمہارا، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہوا کا معنی کر رہا ہوں باز آنا، یعنی تمہارا یہ باز آنا تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ خیر معنی بہتر ہوتا ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم لوٹو، تعودو معنی لوٹو، نعود، تو ہم بھی لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بھی اپنی شرارتوں کی طرف لوٹیں گے تو ہم بھی مسلمانوں کی مدد کی طرف لوٹیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ، وَلَن، لن کا معنی ہرگز، وَلَن تُغْنِيَ، ہرگز کام نہیں آئے گی، تغنیہ معنی کام نہیں آئے گی، کافی نہیں ہوگی، عنکم تمہارے لیے، فِئَتُکم تمہارا گروہ، شَيْئًا ذرہ برابر، وَلَوْ اگر، کثرت بڑا ہو، ولو معنی اگر، اور کثرت معنی زیادہ، اگرچہ وہ گروہ بڑا ہو، زیادہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، ان کا معنی بے شک، مع المؤمنین، مع معنی ساتھ ہے، مع المؤمنین، مومنین کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تم کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، تم ہر جگہ پہ کامیاب ہوں گے۔ اور اگر تمہارے پاس ساز و سامان سب کچھ موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت اگر تم میں موجود نہیں ہے تو تم کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔
یا ایھا الذین آمنوا و ایمان والو اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی و رسولہ اور اللہ کے رسول کی ولا تولوا عنہ اور تم اس سے مت پھرو روگردانی اختیار نہ کرو وانتم تسمعون اور تم سنتے ہو، یعنی جو حق باتیں ہیں وہ تم سنتے ہو، قرآن تم سنتے ہو، احادیث تم سنتے ہو، تو اس کے باوجود آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے روگردانی نہ کرو۔ اس میں لفظی معنی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارے الفاظ واضح ہیں۔ ولا تولو کا معنی میں پیچھے بھی کر چکا ہوں کہ اس کا معنی ہوتا ہے مڑ جانا۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی طرح نہ بنو کہ جو کہتے ہیں ہم نے سنا ہے اور وہ سنتے نہیں ہے۔ آیا کالذین قالوا سمعنا کہ یہ کالذین سے کون لوگ مراد ہے، یعنی کن لوگوں کی طرح نہ بنو، وہ لوگ کون سے ہیں؟ تو اس میں دو قول ہے۔ پہلا قول یہ کہ یہ کالذین سے مراد کفار ہے کہ جو بظاہری سننے کا اعتراف تو کرتے ہیں لیکن اعتقاد کا دعویٰ وہ نہیں کرتے، یعنی کفار ہے وہ کہتے تو ہیں کہ بالکل وہ قرآن سنتے بھی ہے، مطلب حدیث سنتے بھی ہے، لیکن وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے اور وہ ظاہراً کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد یا تو کفار ہے یا اس سے مراد جو ہے منافق ہیں کہ وہ ظاہری اعتراف بھی کرتے ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں ایمان کا، لیکن حقیقت میں ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ کفار کی طرح نہ بنو اور منافقین کی طرح نہ بنو کہ دل میں کچھ اور ہو اور زبان پہ کچھ اور ہو۔ ولا تکونوا اور تم نہ بنو کالذین ان لوگوں کی طرح قالوا جو کہتے ہیں سمعنا ہم نے سن لیا وهم لا يسمعون اور وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی سننے کا کیا مطلب؟ ویسے تو سنتے ہیں، وہ بہرے گونگے نہیں ہیں، لیکن حق بات وہ سنتے نہیں ہیں، حق بات ان کے کانوں میں نہیں پڑتی۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ کفار جو ہے نا ابو جہل وغیرہ جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے وہ اور کفار کو جو ہے نا وہ حکم دیتے تھے کہ آپ قرآن کو نہ سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن، آپ اس قرآن کو نہ سنو، بلکہ قرآن جب پڑھا جائے تو پھر آپ کیا کرو، شور مچاؤ تاکہ قرآن کی آواز آپ کے کانوں میں نہ پڑے۔